السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں چائے، ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑنے جاؤں گی، پھر تھوڑی سی واک کروں گی اور واک کرنے کے بعد واپس آؤں گی۔ اور آج ہم کھانے میں بنائیں گے شام کو گوشت اور ساتھ میں بنائیں گے سبزیوں والے چاول۔ جو سبزیوں والے چاول ہیں وہ تو میں شام کو ہی بناؤں گی، اور جو گوشت ہے وہ میں جب بچوں کو اسکول چھوڑ کے وہ کر کے واپس آؤں گی تو پھر میں بننے کے لیے رکھ دوں گی۔ میں ایسا ہی کرتی ہوں، جو بھی سالن وغیرہ بنانا ہوتا ہے، آٹا وغیرہ گوندنا ہوتا ہے، وہ صبح کے ٹائم ہی گوندھ دیتی ہوں۔ تقریباً 10-11 بجے تک یہ سارا کام میرا فنش ہو جاتا ہے۔ اور اگر چاول وغیرہ بنانے ہوں یا کوئی اور چیز بنانی ہو تو پھر وہ میں شام کو بناتی ہوں، پھر گرم گرم اسی وقت ہم لوگ سرو کر لیتے ہیں۔ تو بس یہی جو روٹین کے کام ہیں وہ کرتے ہوئے آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو چلیے آئیے بنا ٹائم ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ کچھ خواتین بہت خوبصورت، باصلاحیت، ویل ایجوکیٹڈ اور ریچ فیملی بیک گراؤنڈ سے ہونے کے باوجود بھی اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں خوبیوں کی کمی ہے، بلکہ اس کی وجہ ان خواتین کی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو ناگوار گزرتی ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آہستہ آہستہ ان کی پرسنالٹی کو متاثر کرتی ہیں اور لوگ ان سے دور ہونے لگتے ہیں اور انہیں ناپسند بھی کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں خواتین کی کچھ ایسی عادتیں آپ کو بتاؤں گی جو ان کو دوسروں کی نظروں میں ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں۔ آپ بھی ان سب باتوں کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا بلکہ آپ کے خاندان اور ارد گرد کے لوگ آپ کو محبت اور عزت بھی دیں گے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹ پر غور کیجیے گا۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چلیے آئیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات جس کی وجہ سے خواتین کو ان کے خاندان والے اور ارد گرد کے لوگ قطعی ناپسند کرتے ہیں وہ ہے سپیریارٹی۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے حسن، اپنے مال یا پھر اپنی تعلیم پر اتنا فخر کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے لگتی ہیں، یعنی خود کو سپیریئر سمجھتی ہیں۔ ان کا یہ رویہ نہ صرف دوسروں کو برا لگتا ہے بلکہ یہ رشتے کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ میں تو بہت امیر ہوں یا میں تو سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں تو آپ دل ہی دل میں اس سے دوری اختیار کرنے لگیں گے۔ آپ کو ایسی خواتین اچھی نہیں لگیں گی۔ ایسی خواتین کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور باقی سب ان سے کمتر ہیں یا امپیریئر ہیں۔ ایسی خواتین سب کے لیے ناپسندیدہ بن جاتی ہیں کیونکہ لوگ ہمیشہ عاجزی، سادگی اور نرمی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی تعریفیں کرنے والی اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے والی خواتین سے سبھی دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 2 ہے انویڈ ان سم ونز پرائیویسی، یعنی دوسروں کی پرائیویسی میں دخل دینا۔ کچھ خواتین دوسری خواتین کی پرائیویسی اور ان کے گھر کے معاملات میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں۔ ہر دوسری عورت سے وہ سن بن لیتی ہیں کہ فلاں کے گھر اور ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور کچھ خواتین تو بار بار باقی سوالات بھی پوچھتی ہیں جو دوسروں کو ناگوار گزرتے ہیں۔ بلا جھجک یہ پوچھنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کا ایک ہی بچہ ہے یا 2 ہی بچے ہیں، یا آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے۔ ہر انسان کی اپنی پرائیویسی اور اپنی زندگی ہوتی ہے جسے وہ اپنے حساب سے گزارنا چاہتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جو خواتین پوچھتی ہیں وہ اپنی عزت کم کروا لیتی ہیں۔ لوگ جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ان کے بچے کم ہیں یا زیادہ ہیں وہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین آپ کے شوہر کی تنخواہ پوچھنے بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کی سیلری کتنی ہے، یا اگر آپ کام کرتی ہیں تو آپ سے آپ کی تنخواہ کے بارے میں پوچھنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کے گھر کے باقی معاملات جو ہیں ان کے بارے میں پوچھتی ہیں۔
تو ایسی خواتین کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور انہیں سب راز بتانے سے ڈرتے بھی ہیں۔ ہیبٹ نمبر 3 ہے حسد یا مقابلہ بازی کرنا۔ حسد کرنے والی خواتین کو لوگ اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ خود کی زندگی سے غیر مطمئن ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں اور سہولتوں سے انسیٹسفائیڈ اور ناخوش ہوتی ہیں، اس لیے اپنے گھر کی نعمتوں، اپنی سہولتوں پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں کے پاس کیا کیا ہے اس پر زیادہ نظر رکھتی ہیں۔ ان دی سیم وے جو خواتین دوسری خواتین کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتی اور دوسروں سے ہمیشہ آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتی ہیں، وہ بھی لوگوں کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں سے حسد صاف نظر آتا ہے اور وہ ہر وقت مقابلے بازی میں لگی رہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ پیچھے رہ جائیں۔ ایسی خواتین کسی کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتی، جبکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی پر خوشی منائی جائے، اسے سیلیبریٹ کیا جائے، نہ کہ اس پر جلنے والے جملے کسے جائیں۔ جو خواتین دوسروں کو کامیاب دیکھ کر دل ہی دل میں تکلیف محسوس کریں، ایسی خواتین کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ پتہ تو ہر کسی کو چل ہی جاتا ہے کہ سامنے والا ہماری کامیابی پر کتنا خوش ہے بھی یا غمگین ہے۔ ہیبٹ نمبر 4 ہے ٹو اسپیک فالس ہوڈ۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتی ہیں۔ ان کی عادت ہو چکی ہوتی ہے جھوٹ بولنا۔ ایسی کئی خواتین کو آپ بھی اپنی زندگی میں جانتے ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ ضرور بولتی ہیں اور ان کو یہ جھوٹ بولنا ایک عام سی بات لگتی ہے کیونکہ اس کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں، جبکہ جو عورت جھوٹ نہیں بولتی یا جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، اسے کسی چھوٹی بات پر بھی جھوٹ بولنا بڑا گناہ لگتا ہے اور وہ بہت ڈرتی ہے۔ لیکن بعض خواتین کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے کی ایسی پکی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ انہیں یہ عام سی بات لگنے لگتی ہے۔ اب وہ جھوٹ چاہے ان کے اپنے فائدے کے لیے ہو یا پھر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، وہ جھوٹ بولتی ضرور ہیں۔ اور ایسی خواتین کے بارے میں لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتی ہے۔ اور جن عورتوں کے بارے میں لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اکثر جھوٹ بولتی ہے، تو ایسی خواتین کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا، اور اگر وہ کبھی غلطی سے سچ بول بھی لیں تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی جھوٹ ہی ہے۔ تو ایسی خواتین اپنا مقام اور عزت کھو دیتی ہیں اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ ہیبٹ نمبر 5 ہے ٹو اڈاپٹ روڈ ایٹیٹیوڈ۔ 5ویں وجہ جو خواتین میں ناپسندیدگی کی وجہ بنتی ہے وہ ہے دوسروں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا یا پھر نامناسب برتاؤ کرنا۔ دیکھیں، ہر معاشرے کے کچھ اصول اور کچھ آداب ہوتے ہیں اور ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ خواتین جب دوسروں سے بات کرتی ہیں تو بس اپنی ہی بات بولتی چلی جاتی ہیں، اگلے کی نہیں سنتی، دوسروں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی اور ان کی بات کاٹ کر اپنی بات کرنا شروع کر دیتی ہیں یا اونچی آواز میں بات کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی خواتین کو سب بدلحاظ بدتمیز سمجھتے ہیں اور ان سے مزید بات کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ اسی طرح کئی خواتین جب کسی بھی محفل میں گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو بس اپنی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں، دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ لوگ ایسی خواتین سے اکتا جاتے ہیں، اس لیے اپنی سوشل سکل یا سماجی مہارتوں کو بہتر کرنا اور انہیں امپروو کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آئیں اور ان کی باتیں غور سے سنیں، لوگوں کو مناسب طریقے سے جواب دیں۔ کئی خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال نہیں رکھتی، یعنی کسی کو شکریہ نہیں بولتی بلکہ یہ سوچتی ہیں کہ کیا ہوا اگر اس نے میرا یہ چھوٹا سا کام کر ہی دیا ہے، ہم بھی تو اس کے کام آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اتنے اچھے تھے کہ آپ نے اگلے کا کام کیا، اب اگلا بھی اتنا اچھا ہو، اس کا بھی اتنا ظرف ہو کہ وہ آپ کا بھی کام کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا کوئی چھوٹا سا بھی کام کرے تو اسے شکریہ ضرور کریں۔ اسی طرح کئی خواتین معذرت بھی نہیں کرتی، سوری بھی نہیں کرتی کہ ہم کیوں کریں، ہماری غلطی نہیں ہے، غلطی ہو بھی تو نہیں مانتی، اور اگر ان کیس آپ کی غلطی ہے تو آپ ضرور معافی مانگیں۔ یہ بہت ہی برا رویہ ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی بھی ہے لیکن آپ اپنی غلطی مان ہی نہیں رہے اور نہ ہی معافی مانگ رہے ہیں۔
اگر غلطی ہو تو بڑوں کو چھوٹوں سے بھی معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے ایکسیپٹ کریں۔ معذرت کرنے سے کسی کی بھی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اس سے آپ دوسروں کی نظروں میں اور زیادہ قابل احترام بن جاتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 6 ہے ڈیپینڈنسی اینڈ لیک آف سیلف کانفیڈینس، یعنی خود اعتمادی کی کمی ہونا یا اپنی مدد خود نہ کر سکنا۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو خود اپنے اوپر یقین ہی نہیں رکھتی، دوسروں پر ڈیپینڈ رہتی ہیں، اپنی صلاحیتوں پر شک کرتی ہیں اور ہمیشہ ڈر کر رہتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کو لوگ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈینس ایک ایسی چیز ہے جو صرف آپ کو خود کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر سیلف بیلیو ہوتا ہے، جب آپ خود کے اوپر یقین رکھتی ہیں، تو آپ میں ایک ایسی خاص قسم کی کشش پیدا ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لیکن خود اعتمادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مغرور ہو جائیں، باقی لوگوں کو خود سے کمتر سمجھنے لگیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو جانتی ہیں اور ان پر فخر کرتی ہیں، اور نئے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ تو اپنی قدر کریں، اپنی مدد آپ کریں، خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، کانفیڈنٹ بنائیں۔ اپنی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بلیو می، اگر آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گے تو کوئی اور بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہے گا نہیں۔ اس لیے اپنی ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو خود سراہیں، ان کو خود سیلیبریٹ کریں۔ کتنی دفعہ آپ نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے لیکن کسی نے بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا ہوگا، اس لیے اپنی پیٹھ خود تھپتھپانا سیکھیں، اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کریں، سیلف بیلیو اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ خود اعتماد خواتین کو سب پسند کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو امپروو کرنے، بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ اور پرسنل گروتھ پر توجہ دیں۔ ہیبٹ نمبر 7 ہے نریسسزم اینڈ اٹینشن سیکنگ، یعنی خود پسندی اور توجہ طلب۔ دوسروں کی نظر میں ناپسندیدہ ہونے کی 7ویں وجہ یہ ہے کہ خواتین اپنے اندر خود غرضی شامل کر لیتی ہیں یا دوسروں پر توجہ نہیں دیتی۔ کچھ خواتین بس خود کو ہی آگے آگے رکھتی ہیں، صرف اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو ہی مقدم رکھتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اگر وہ اپنی ذات میں کھوئی رہیں گی، کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیں گی، کسی کی ضرورت کو، کسی کے احساسات کو نہیں سمجھیں گی، تو لوگ انہیں خود غرض سمجھیں گے اور ناپسند بھی کریں گے۔ ایک اچھا دوست، اچھا رشتہ دار، اچھا ساتھی، اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی اہمیت دے، دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھے، ان کے احساسات کو سمجھے اور ان کی باتوں کو سنے، دکھ درد کو سمجھے، ان کے مشکل وقت میں یا ان کے برے وقت میں ان کی مدد کے لیے تیار رہے۔ دیکھیں، جب آپ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا لین دین ہے، ایسا احساس ہے جو محبت اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ تو وہ خواتین جو خود کو ہی آگے آگے رکھتی ہیں، دوسروں کو غیر اہم سمجھتی ہیں، دوسروں سے کام کرواتی ہیں اور خود بیٹھی رہتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اوپر سے تو سب ایسی خواتین کو عزت دیتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کی قدر اور ان کی عزت کوئی نہیں کرتا۔ ہیبٹ نمبر 8 ہے نیگیٹو اینڈ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت شکوے شکایت کرتی رہتی ہیں، کبھی حالات کے، کبھی قسمت کے، کبھی سہولتیں نہ ہونے کے، اور کبھی آس پاس کے لوگوں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کو، کبھی اپنے شوہر کو، یا کبھی اپنے بچوں کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ یقین کریں، جب آپ لوگوں کے سامنے روز روز ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں سامنے والوں کو بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ شروع میں تو سب شوق سے اور چسکے لے لے کر سنتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں وہ آپ سے تنگ آ جاتے ہیں۔ میرے تو بچے اچھے نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، کوئی بات نہیں مانتے، مجھے بہو اچھی نہیں ملی، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی میری کیئر نہیں کرتا، میری پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایسی باتیں روز روز لوگ سن کر اکتا جاتے ہیں۔ آپ اپنی پرواہ خود کریں، کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں۔ ایسی روز روز کے
شکوے شکایت کرنے والی خواتین کی اچھی خوبیاں پیچھے رہ جاتی ہیں اور لوگ صرف ان کی منفی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی ایک آئینہ ہے، جو کچھ بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ ہمیں ہی واپس ملتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت شکایت کرتے رہیں گے، دوسروں پر نکتہ چینی کرتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے یا ہر چیز کا صرف تاریک پہلو دیکھیں گے تو لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ منفی رویہ ایک بوجھ ہے، یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو آپ کے پاؤں کو باندھ دیتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو رویہ رکھیں، اس طرح لوگ آپ کو یاد بھی رکھیں گے اور آپ کو پسند بھی کریں گے۔ تو یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان ایک انجانا سا فاصلہ ہے، لوگ آپ سے کترا رہے ہیں، آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ احساس یقیناً نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ روح کو بھی مجروح کر سکتا ہے۔ لیکن مایوس نہ ہوں، جو 8 عادتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں، انہیں غور سے دیکھیں اور ان میں سے اگر کوئی بھی آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو اپنی لائف سے نکال دیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن ملے گی اور آپ کے خاندان کے اور ارد گرد کے لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر شخص آپ کو پسند نہیں کرے گا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھیں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانیں اور ایک بہتر انسان بنیں۔ اپنی قدر کریں اور خوش رہیں، کیونکہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی سے ایسی انرجی ریلیز ہوتی ہے جو دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، کوئی پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اچھی باتیں دوسروں کو پہچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی کسی نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔